تشریف لے آئے ہیں. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ عرصے سے کافی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان جو کوششیں کرتے ہیں پاکستان کے ایک جو پرسپشن ہے کہ ایک بہادر نیشن، ایک ایسی نیشن جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، جہاں پہ بہادر لیڈر بہادر جرنیل کے ساتھ اور بہادر قوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اور پہلی دفعہ آتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی پالیسی صرف پاکستان کو دیکھ کر سلمیت کو دیکھ کے بنے گی، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ناٹ، اور کوئی آپشن نہیں سوائے پاکستان کے. وہاں پہ کوشش کر کے کسی طریقے سے ان کو امیج کو کا کریڈٹ لینے کے بجائے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تحریک پاکستان کے بعد جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح شانہ بشانہ ایک ٹال ایلیگنٹ خاتون پاکستان بنانے کی جدوجہد کر رہی تھی، تو تحریک پاکستان کے بعد اگر پہلی دفعہ خواتین موبلائز ہوئی ہیں، خواتین پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنی ہے، الیکٹرل کالج کا حصہ بنی ہے، تو تحریک پاکستان کے بعد پہلی دفعہ خواتین کو جو موبلائز کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرنے کیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں دھڑا دھڑ خواتین پہلے بھی شامل ہوئی ہیں اور اب بھی جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں. اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں کہ میری عمر میں کوئی خاتون فیوڈل علاقے میں جہاں پہ جاگیردارانہ سسٹم ہے، جہاں پہ ان کے سامنے کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے، اس قدر بند ماحول اور ان کو غلام بنایا ہوا ہو، وہاں سے اگر میری عمر میں ایک خاتون الیکشن لڑکی جیت کے پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے اور کابینہ کا حصہ بن جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی اور کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بلیو رکھنے والا کوئی لیڈر کھڑا ہے جس کا نام پرائم منسٹر عمران خان ہے. اور اگر ابھی بھی آپ ہمارے دیکھیں تو پارلیمنٹ میں 12 سے زیادہ ہماری پارلیمانی سیکرٹری جو جواب دیتی ہیں اپنے جو منسٹریز ہیں وہ آپ کو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نظر آئیں گے، اور جس میں ملیکہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، کنول شوزب ہے جو کہ وہ ابھی تشریف لا رہی ہیں، عالیہ حمزہ ہے. ہماری اس کابینہ کے اندر پہلی دفعہ یہ پاکستان میں ہوا کہ 5 خواتین انکلوڈنگ می منسٹر جو ہیں وہ کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ویمن امپاورمنٹ کی کوئی سمبل ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. اگر اس وقت پاکستان میں کوئی ویمن امپاورمنٹ کا سمبل ہے تو وہ صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک خاتون ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اپنے کلچر پہ، اپنے مذہب پہ اور اپنے لباس پہ فخر ہے. جو ہم شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنتی ہیں، جو معاشرے نے اور اسلام نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے، جس گریس کے ساتھ ہم معاشرے میں آگے بڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. وزیر مملکت زرتاج گل اور پارلیمانی سیکرٹری ملیکہ بخاری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان ویمن امپاورمنٹ کا سمبل ہیں. تحریک انصاف کی خواتین پارلیمان میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان خواتین کو بااختیار بنانے پر ہمیشہ سے کوشاں ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں. وزیر مملکت زرتاج گل وزیر اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں کوئی ویمن امپاورمنٹ کا سمبل ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ سے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے پر یقین بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو امپاور کرنے پر یقین رکھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے وہ وومن کو امپاورمنٹ کرنے پر یقین رکھتی ہے. کرتے ہیں خواتین کی رائٹ کے اوپر، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اعزاز ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں حاصل ہے، جو میں مذہب میں ہمیں جو آزادی دی ہوئی ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. تو میرا آپ لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے وہ قانون کے بغیر اور امپلیمنٹیشن کے بغیر نامکمل ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی میں کیبنٹ کے اندر بیٹھتی ہوں، جس طرح وہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ایز اے پرائم منسٹر آف دی نیشن جس نے 1,70,00,000 ووٹ دیا ہوا ہے اور وہ سوشل فیبرک کو اسلام کی تعلیمات کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، اور ہمارا کلچر جس کو میں نے آپ کو کہا، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، جو ہمارے کلچر میں بھی
جو ہماری عزت اور ہماری لباس ہے، اگر اس کے ذریعے سوشل فیبرک کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ اس امیج کو چند لبرلی کرپٹ اپنے جو ان کا پرسپشن ہے اس کے ذریعے ہمیں ہمارے ڈسٹارٹ نہ کریں. ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمیں مرد وہاں پہ سیٹ دے دیتے ہیں، ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمارے لیے لائن جو ہے وہ خالی ہمیں پہلے آ کے لائن میں کھڑے کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ دیر از اکویلٹی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایج زیادہ حاصل ہے، آپ خاتون میں آپ کی عزت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے کے اس طرح سے خوبصورت بھی امیجز ہیں. تو ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے، ہم نے اپنے ججوں کے ذریعے، ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے اور ہم نے اپنی سوشل فیبرک کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ویمن امپاورمنٹ کی جو سمبل ہے، جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اسپیس دی ہے، جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اسٹرانگ پوزیشن دی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میرے ساتھ دو اور اسٹرانگ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو آج کی پریس کانفرنس کا بتائیں گی. میری خواہش ہے کہ ملیکا بخاری آپ کو بتائے کہ ہم نے کس طریقے سے وہ قوانین بنائے ہیں جس طریقے سے جو پرائم منسٹر عمران خان تشریح کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اور اپنے بچی کی پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ولنریبل سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہم نے اپنے قانونی ذریعے سے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے ملیکا بات کرے گی، پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کو کون بتائیں گی. آپ کا دیکھیے زکات الوزیر نے آپ کو بتایا ہے کس طرح ایک قبائلی علاقے سے آ کر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیا، اس طرح پارلیمان میں آئی اور پاکستان کی کابینہ کا حصہ بنی. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بحیثیت ایک خاتون، بحیثیت ایک وکیل، ایک ممبران پارلیمنٹ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک ایسے آدمی کی قیادت میں ممبران پارلیمنٹ پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف کی ترجیحات میں خواتین اور بچوں کا تحفظ جو ہے وہ سفر میں سب سے بلند کر ہے. جب حکومت میں آئے تو وزیر اعظم نے پہلا ہدف وزارت قانون و انصاف کو کیا دیا کہ خدایا ایسے قوانین بنائیے جس سے بچیوں کا، خواتین کو اور بچوں کا جو استحصال ہے، جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا عمل ہے، جو سیکشل وائلنس ہے، جو ریپ ہے، جو ہراسمنٹ ہے، وہ ختم ہو. کیونکہ وہ اس کے بارے میں پریشان تھے، وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو انصاف کا سفر ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ مشکل ہے. تو ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ ایک سوال کے ذریعے ایک سوال کو توڑ مروڑ کے یہ پیمانہ طے نہیں کریں گے کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم بچیوں اور خواتین کا تحفظ چاہتا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم نے حقیقی طور پر کیا کیا، ہم نے عملی طور پر کیا کیا. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم حکومت میں آئے اور کہے کہ ایسا اینٹی ریپ لا لے کر آؤ جس کے اندر خصوصی عدالتوں کا قیام ہے. اسپیشل کورٹ ہم نے پاکستان کے اینٹی ریپ لا کے اندر بنائے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا، خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا تھا، کوئی اسپیشل کورٹ نہیں تشکیل دیا گیا، کسی وزیر اعظم نے ہدایت نہیں دی. اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ میڈیکو لیگل کا عمل کتنا مشکل ہے. نے کہا ہر اسپتال کے اندر ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل بناؤ. اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کے اندر بچیوں کا ایک باوقار طریقے سے میڈیکو لیگل ہو، ایف آئی آر رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے. جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ جے آئی ٹی کے ذریعے ہو، کیونکہ ریپ ایک کمپلیکس کرائم ہے. ریپ ریاست کے خلاف جرم ہے، صرف ایک بچی، بچے یا خاتون کے خلاف جرم نہیں ہے. ریپ ایک نان کنفاؤنڈیبل افینس ہے، ریاست کے خلاف جرم ہے. یقینی بناؤ اور ایسی سزا دو ان مجرموں کو کہ عوام اور بچیاں جو ہیں وہ محفوظ فیل کریں. تو ہم نے خصوصی عدالتیں بنائی، ہم نے اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنائے، ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائی. ہم نے کہا کہ جب بچیاں، خواتین اور بچے عدالت میں آ کر شواہد پیش کریں یا گواہی دیں تو عدالت جو ہے وہ بند کر دی جائے. اس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں، ان کے اندر ٹرائل ہوں، تاکہ بچیاں ایک مچھلی بازار کے اندر، ایک اوپن کورٹ کے اندر اپنی شواہد نہ پیش کرے، وہ باوقار طریقے سے، وکٹم سینٹر طریقے سے عدالت کے اندر اپنی ٹیسٹیمنی دے. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ اس قانون کے اندر اور کون سی ایسی شکیں ہیں جس کے ساتھ بچیوں کو تحفظ ملتا ہے. سیکشن 13 کا مطالعہ کر لیں، اس میں ہم نے ایک بہت ہی سرد چیز کی. ہم نے کہا کہ دہائیوں سے بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز
کے اندر ایک 2 فنگر ٹیسٹنگ کا عمل پیش آتا ہے، گھناؤنا عمل ہے. باقی دیگر جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ممالک ہیں انہوں نے 2 فنگر ٹیسٹ کو ابالش کر دیا. صرف پاکستان کے اندر یہ 2 فنگر ٹیسٹ استعمال ہوتا تھا اور باعث شرط تھا کہ ریاست دہائیوں سے اس کی اجازت دیتے تھے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے نئے اینٹی ریپ لا کے اندر اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ہم نے ختم کر دیا، اس کو ابالش کر دیا. سیکشن 13 کے اندر یہ درج ہے. ساتھ ساتھ خواتین کی جو کردار کشی کا عمل ہے جو دہائیوں سے پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہوتا ہے ریپ کے کیسز کے اندر، ہم نے اس قانون کے اندر لکھ دیا، درج کر دیا کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو عدالت کوئی قانونی حیثیت نہیں دے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آئے، اس سے پہلے بھی حکومتیں آئی، کسی نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. میں خود جانتی ہوں کہ بڑے بڑے کیسز عدالتوں کے اندر کرے جہاں بچوں کی تصویریں دکھائے گئے، جہاں خواتین کی کردار کشی ہوئی، جہاں وکٹم کو بلیم کیا گیا، لیکن سب خاموش رہے، ریاست خاموش رہی، وزیر اعظم سابق خاموش رہے. اس منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ اس عمل کو ختم کرو، بچوں کی کردار کشی کے عمل کو ختم کرو عدالت کے اندر. ہم نے سیکشن 13 کے اندر اس کو نافذ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جو عدالت کے اندر فائل چلتا ہے وہ لمبا نہیں ہو سکتا. یہ خواتین بچے اور بچوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ 10 سال 1 دہائی کیس چلے. ہم نے کہا اس کیس کو 4 مہینے کے اندر مکمل کیجیے، اپیل کو 6 مہینے کے اندر مکمل کیجیے. کیوں؟ کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خواتین کو کیا مشکلات درپیش ہیں. تو حقیقی معنوں میں ہم نے قانون سازی کے عمل سے جنسی زیادتی کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ہی مضبوط اور مثبت اقدام اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے وراثتی حقوق قرآن کے اندر، قرآن پاک کے اندر اور پاکستان کے قوانین کے اندر خواتین کے وراثتی حقوق درج واضح طور پر درج. جیسے کہ سابق منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ ایسا قانون لے کر آئے جس کے ذریعے بچیوں کو، خواتین کو ان کے وراثتی حقوق ملے. نہیں، وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بار اس بات کی تنقید کی کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ وراثتی حقوق خواتین کو نہیں ملتے. ہمیں کہا، ہمیں انسٹرکشن دی کہ لے کے آؤ ایسا قانون جو اس عمل کو یقینی بنائے. تو ہم نے انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ کو پاس کیا. اس میں ہم نے خواتین کی آفس پرسن کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ خود اور خود نوٹس لے، کوئی ایپلیکیشن فائل کرے تو اس کا بھی نوٹس لے، اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو آپ یہ انسٹرکشن دے کہ جب کسی خاتون سے اس کے وراثتی حقوق کو غیر قانونی طور پر لے لیا گیا ہو تو آپ وراثتی حقوق کی منتقلی کو یقینی بنائیں. صرف پیپر کے اوپر خاتون کو وراثتی حقوق نہ دیے جائیں، آپ اس کو پوزیشن دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے استحصال ہوا، سب خاموش رہے. کہنے سے خواتین کو تحفظ نہیں ملتا. قانون سازی کے عمل سے، عمل برآمد کرانے کے عمل سے خواتین کا تحفظ یقینی بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون و انصاف نے وزیر اعظم کو ایک خط ارسال کیا. ہم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اگر قانون کا عمل برآمد کرانا ہے تو اس کے لیے پیسے درکار ہے. اینٹی ریپ فنڈ کا قیام کیجیے. وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کے اوپر بجٹ کے اندر 100 ملین روپے مختص کر دیے اینٹی ریپ لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کی بھی کوئی نظریہ نہیں ہے. اس سے پہلے بہت قوانین بنے، بہت باتیں ہوئی، لیکن کبھی اس قانون کو عمل درآمد کرانے کے لیے پیسے مختص نہیں کیے گئے. اس بجٹ کی شیٹ میں لکھا ہے کہ اور پیسے بھی دیے جائیں گے. 100 ملین سے شروعات ہوگی، لیکن جتنے پیسے چاہیے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے وہ پیسے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت اور منتخب وزیر اعظم دینے کے تیار ہے. یہ دکھاتا ہے عملی طور پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین کے تحفظ، خواتین کی امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کہیں یہ ڈسکشن ہے سوشل میڈیا پہ ایک گردار سے بہت بڑا ایک فارسی ورڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کے کہنے سے لوگ کا منتخب وزیر اعظم
मौजूद इल्जाम नहीं फैलाया जा सकता। वजीर आजम को हकायक के ऊपर देखिए, वजीर आजम के इकदाम को देखिए, वजीर आजम की कानून साजी की अमल को देखिए, और तोड़ मरोड़ के चीजों को मदद करना जी गलत है। इसलिए आज हम यहाँ आज पेश हैं, मैं दस्तार वजीर और कमर चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट में और मजबूत खवातीन हैं, और हमें मजबूत हमारे लीडर ने बनाया है। हमें ये यकीन दिया है कि इस मौके में खवातीन बावफा तरीके से खड़ा होकर मर्दों के शाना दर्शाना मुकाबला कर सकती हैं। खवातीन कानून साजी व मुतहरिक हो सकती हैं। खवातीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट को प्राइवेट केस बन सकती हैं। खवातीन प्लानिंग और इकोनॉमी के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज शो कर सकती हैं। तो इसकी भी कोई पुरानी नजीर नहीं है। कमल चौधरी आपको बताएंगे कि जो साबिक हुक्मरान थे, जो साबिक हुकूमतें थी, जो टू पार्टी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नाफिज था, उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन की किस तरह करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जी, दोनों कलीग्स ने बहुत अच्छा कवर किया। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, सबसे पहले कि जिस तरह मलिका फरमा रही थी, तो मैं पहली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी जिसको अपॉइंट किया था वजीर आजम इमरान खान साहब ने, और प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव जो एक इकोनॉमिक डिवीजन से एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे अटैच मिनिस्ट्री है। तो ये शो करता है कि उन्होंने कभी भी अपनी जितनी भी खवातीन हैं उनको हमेशा आगे रखा है और उनको एम्पावर किया है। और उसके साथ साथ मलिका बुखारी थी जिनका सबसे पहले अपॉइंटमेंट हुआ था। हालांकि हमारे पास MNAs की एक पूरी फौज मौजूद थी जिनकी अपॉइंटमेंट हो सकती थी, लेकिन वजीर आजम ने खवातीन को एम्पावर किया और हकीकी मानों में एम्पावर किया। अब मैं जो कल परसों से एक तूफान मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी तनकीद वजीर आजम पे की जा रही है और इस तरह की बातें उनके साथ अटैच की जा रही है जो उन्होंने कही नहीं है। तो मैं सिर्फ उसका जवाब दे दूं। सबसे पहले तो हमें सबको मालूम है और हमें इस बात पे फख्र है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और उसके बाशिंदे हैं, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 98% रहने वाली आबादी का मजहब मुसलमान है, इस्लाम है। यहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं इस्लाम को फॉलो करते हैं। और ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए और ना सताई जाए। तो ये जो लोग वजीर आजम इमरान खान साहब की बात, जो उन्होंने अल्लाह की बात बयान की पर्दे के हवाले से, उस पर अगर लड़ाई कर रहे हैं तो माजरत के साथ आप वजीर आजम से नहीं, आप अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं। और आपने जितनी लड़ाई लड़नी है जरूर कीजिए, क्योंकि ये हिसाब किताब आप जाने और आपका अल्लाह जाने। वजीर आजम इमरान खान साहब ने वो बात की है जो अल्लाह का हुक्म है, कुरान में दर्ज है। दूसरी बात, इखलाकियात के बारे में उन्होंने बात की। अभी आपने रेप के बारे में सुना। वजीर आजम ने सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं की, उनके अमल से साबित होता है कि वो कंसर्न है। और जिस चैनल को, एक बैरूनी चैनल को जिस वक्त वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बयान दिया गया। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली पूरी माशरत का तरीका, हमारा मगरबी कल्चर और हमारा कल्चर का फर्क बयान किया। उन्होंने पूरे तरीके से बताया कि 1% से के करीब सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाकयात रिपोर्ट होते हैं और 99% अंडर रिपोर्टेड है या रिपोर्ट ही नहीं होते। और उसकी रीजन क्या है, जिसमें उन्होंने रेप में ना सिर्फ खवातीन बच्चों का जिक्र किया कि सिर्फ 1% रिपोर्ट हो रही है, और ना रिपोर्ट होने की वजह हमारा कल्चर है। लोग इसको अपनी शर्म का हिस्सा समझते हैं, इसको अपनी ऑनर का मसला समझते हैं कि हमारी इज्जत बर्बाद होगी और वो कंफर्टेबल नहीं होते। और उसकी वजह क्या थी वो मलिका बुखारी ने आपको बता दिया कि ऐसा निजाम बनाया गया था कि खुदा न खास्ता अगर किसी की बच्ची या किसी के बच्चे के साथ ऐसा जिनसी क्राइम हो जाता है तो वो किधर जाके आवाज उठाए। माजी में तो हमने, हमारे पास पूरी एक लिस्ट पड़ी है जिसमें साबका हुकूमत के, पंजाब की जो हुकूमत रही है नून लीग दौर की, उसमें बहुत सारे तगड़े किस्म के MNA MPA जो है वो इस किस्म के क्राइम्स में इन्वॉल्व रही हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, कसूर का वाकया मुझे और आपको सबको याद है। 250 बच्चों की फिल्में अगर किसी ब्लैक नेट पे चली गई तो वो कोई और नहीं थे, उसकी सरपरस्ती करने वाले नून लीग के अपने MNA साहब थे।
اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو آج شور مچائی جا رہے ہیں کہ جناب اتنی بات ہو گئی ریپ کے میں وزیر اعظم نے خدا نہ خاصا وکٹم بلیم کر دیا. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے تو ساتھ وہ لوگ بیٹھے تھے جن کو پرپیٹریٹرز یا وہ لوگ ہیں جو خود جرائم کرتے رہے ہیں, اور آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ابھی جو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا موٹر وے کا, اس کا مجرم پہلے سے مجرم تھا, اور اس نے جو حرکتیں کی ہوئی تھی اس کی سرپرستی کرنے والی کون سے لوگ تھے, ہم نے تو پکڑ کے دکھایا. اس کے بعد آپ دیکھیں وزیر اعظم خود تشریف لائے اسمبلی میں اور انہوں نے آ کے اناؤنس کیا کہ ہم اینٹی ریپ بل فوراً سے پہلے لے کر آئیں گے, اور آج آپ کے سامنے وہ عمل موجود ہے, زبانی دعوے نہیں ہے, عمل موجود ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے بیان کی میں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت بھی کر دوں, جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتایا گیا, جس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا, اور ایک لبرل بریگیڈ ہے جو جس طرح انہوں نے زرکاز نے کہا, جو ہمیں سب کو سر لگو کرواتے ہیں ہماری مس انٹرپریٹیشن کر کے اور ہماری ایسی ریپرزینٹیشن کر کے جو ہمارا پورا معاشرہ نہیں چاہتا. مجھے بتائیے کون سے والد ہیں, کون سی ماں ہے جو چاہے گی کہ اس کی بچی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس حلیے میں باہر نکلے کہ اس کے اوپر اٹیک ہو جائے؟ ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں. یہ جانوروں کا کلچر ہے کہ جو لباس نہیں پہنتے, جن کے یہاں نکاح نہیں ہوتے. ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, تو یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلو. میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, وزیر اعظم کا بیان نہیں, اللہ کا بیان پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا. تو اب سب سے پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم نے فیملی اسٹرکچر پہ بات کی, کہ جس طرح ولگیرٹی کے بارے میں بات کی کہ ہمارا معاشرہ ولگیرٹی کو قبول نہیں کرتا. مجھے بتا دیں آپ میں سے کون, سننے والوں میں سے کون چاہے گا کہ ولگیرٹی آئے؟ وزیر اعظم نے سوشل کانٹینٹ کی بات کی کہ سوشل میڈیا پہ ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, جس کی دنیا میں آج تک ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. جو فون اویلیبل ہو گیا مٹیریل, ہم اس کو ختم کرنے کی اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ کوئی نائٹ کلب نہیں ہوتے, ہمارے یہاں پہ لڑکا لڑکی کی کوئی اس قسم کے روابط یا مراسم نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی بچیوں کو بھی سنبھالنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, اور ہمیں اپنے ہر معاشرے کو اس کا ذمہ داری لینی ہے. 99% اگر رپورٹنگ نہیں ہو رہی, 1% مجھے بتا دیجئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز 1% رپورٹنگ پہ کتنا معاشرہ سنبھال سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی کہ 99% معاشرے کو اس میں آگے آنا پڑے گا. ہمیں اس جنسی جو کرائمز ہو رہے ہیں اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک رسپانسبل سوسائٹی کے طور پہ سامنے آنا ہے, اور ہم کون سے ٹولز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اس سارے معاملے کو, اس ساری بےہودگی کو, اس جو خوفناک کرائمز ہو رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ روک سکتے. وہ ہے اسلام, جس کا ضابطہ حیات ہمارے اوپر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طریقے سے بیان کیا. اور میرے وزیر اعظم, مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کے خلاف لڑنے والا شخص ہے. یہ وہ شخص ہے جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں, اور یہ وہ شخص ہے جو اسلام کی بات کرتے ہیں. وہ اپنی ذات سے اٹیچ کوئی بات نہیں کرتے. اب میں صرف ان لبرل بریگیڈ کے سو کال جو ہمارے کچھ نمائندگان بھی ہیں جو بڑا شور مچا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں وزیر اعظم نے وکٹم بلیمنگ کر دی, وکٹم شیمنگ کر دی, خواتین کے ریپ کو لباس سے اٹیچ کر دیا. اگر آپ ان کا پورا بیان سنیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے اوور آل ایک طریقہ بتایا. ان سے میں پوچھوں گی کہ جب عابد شیر علی صاحب ایک اپنی لفظ زبان میں اور ایک بےہودہ طریقے سے بات چیت کیا کرتے تھے ہماری پارلیمنٹ کی جو ممبر ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بارے میں اور خواتین کے بارے میں, تو اس وقت وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ بھول جاتی ہے. جس وقت جاوید لطیف صاحب نے مراد سعید صاحب کی بہنوں پہ اٹیک کیا اور زبانی ابیوز کیا, اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا. اس وقت یہ لبرل بریگیڈ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت لسی پی کے کیوں سوئے ہوتے ہیں؟ طلال چودھری جب ایک لائیو شو میں بیٹھ کے مجھے اس قسم کے کلمات ادا کرتے رہے تو اس وقت لبرل بریگیڈ کیا سو گئی تھی؟ تو ان کی غیرت اس وقت جاگتی ہے جب انہوں نے صرف بغض عمران خان میں ان کی غیرت جاگتی ہے. جب انہیں ایبسلوٹلی ناٹ پہ کچھ سمجھ نہیں آئی اور ان کو بہت تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس طرف ساری ڈیبیٹ کا رخ موڑ دیا. اور یہ پچھلے 5-6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں متواتر ہو رہا ہے. اس لیے آج ہم آئے ہیں, حقائق سامنے لے کر آئے ہیں اور اپنی پوری قوم کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں اس فورم سے, جہاں پتہ چلے کہ ایک اسلامی معاشرے میں امپاورڈ اور پڑھی لکھی جو خواتین ہیں وہ کس طرح آگے چلتی ہیں. یہ غلط طریقے سے ہماری ترجمانی کر رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں, خواجہ آصف صاحب کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے ساتھ قادر پاٹل صاحب بیٹھتے ہیں جب وہ بیان
اپنا دینا شروع کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ بیپ کے بغیر آپ لوگ بھی نہیں سنوا سکتے. تو عمل اور زبان میں بہت فرق ہے. ان کی خواتین کو عمل پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے لیڈران کو اب کوشش کریں کہ وہ اس طرف آئیں جہاں پر انہوں نے عمل سے کچھ کر کے دکھانا ہے. میں سابق جو وزیر اعظم جو اس ملک سے فرار ہوئے ہیں میں ان کے چند ریفرنسز دوں گی جنہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم جو پوری اسلامک دنیا کی ہے کہ وزیر اعظم خاتون تھی بے نظیر صاحبہ, ان کے اوپر کیسے کیسے حملے نہیں کیے, کیسے کیسے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی, کیسے ان کی تصاویر جو ہے وہ ہیلی کاپٹروں سے نہیں پھینکی گی. آپ بھائیوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کون سی زبان سے ان کا استقبال ہوتا تھا جب وہ ایوان میں تشریف لاتی تھی. تو ہمیں یہ بھاشن نہ دیجیے. ہمارے لیڈر نے عمل کر کے دکھایا ہے. انہوں نے جو کہا تھا, جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وعدہ کیا تھا, وہ آج پورا کر رہی ہیں. اور بتانے والی ایک خاتون ہے, ملیکہ بخاری ہے, زرتاج گل عزیز وزیر ہے. یہ ایک وہ خواتین ہے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اور جن کو ہم فخر کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کی معاشرے کی خواتین ہیں, امپاورڈ خواتین ہیں اور اپنے گھروں میں بھی امپاورڈ ہیں. ہمارے والدین نے, ہمارے والدوں نے ہمیں بڑے طریقے سے اسٹرانگ خواتین کے رول میں بڑا کیا, پروان کیا, اور آگے ہمارے لیڈر نے ہماری گرومنگ کی ہے. تو یہ جو خواتین کھڑی ہو کے لبرلزم کے ہمیں مشورے دے رہی ہیں اور یہاں بھاشن دے رہی ہیں, میں آج ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں, آ کے بیٹھیں اور بتائیے کہ کون سے آپ کے ایسے قواعد و ضوابط ہیں جن کی وائلیشن ہو رہی ہے اسمبلی میں, جہاں تک آپ کی لیجسلیشن کی بات ہو یا آپ کی عمل کی بات ہو. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اپنے لیڈر کے پیچھے متحد ہیں اور پوری قوم کی خواتین کی ترجمانی کرتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد آئندہ سے اس قسم کی جو یہ لبرل برگیڈ شور مچاتی ہے, اس کو آپ لوگوں کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے. اس پاکستان کی ہر بچی اس کو انکاؤنٹر کرتی ہے اور ان کی اس قسم کے جو اٹیک ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے مذہب کے ساتھ, اپنے تہذیب کے ساتھ اور اپنے مورل فیبرک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. 3 سوال ہوں گے برادر جعفر. My question to all of you is that despite all these efforts that you made for women empowerment, this legislation, this budget legislation, why there was not a national dialogue on all these measures that would have given us the fitting response to the so-called liberal brigade? Now, would you consider this that there should be a national dialogue led by the President or Prime Minister and you as women parliamentarians participate in the dialogue? Media, civil society and members should be apprised on these measures so that people should know what the government has taken on ground, what practical measures have been taken. So people and the nation should not be misled every time whenever Prime Minister makes remarks on women empowerment. اور آپ نے اپنا سوال لوگوں نے جواب دیا پاکستان کے عوام کو. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے بہت ہی اچھی نشاندہی کی کہ اس قسم کے جو کمپلیکس کرائم, جو اس قسم کے معاشی مسائل پاکستان کو درپیش ہے, جس کے لیے جنسی زیادتی کا عمل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. رپورٹنگ کم ہے, کنوکشن ریٹ کم ہے, اور جو جنسی زیادتی کا گھنونا جرم ہے بچیوں, خواتین اور بچوں کے ساتھ یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے اوپر یقیناً پارلیمان کو بائی پارٹیزن طریقے پارٹی پولیٹیکل افیلیشن کو دیکھے بغیر پارلیمان کو متحد ہو کر ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے. ہم سب کو سر جوڑ کر مل کر ایز ممبران پارلیمنٹ, ایز عوامی نمائندے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس جرم کو کیسے پاکستان کے اندر ختم کرنا ہے. وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں اس کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کرائم کے اندر اس کی کیا وجوہات ہے اور کس طرح معاشرے کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح خواتین کے ساتھ جو سیکشل آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے آن لائن کنٹینٹ میں, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تدارک کہاں ہے؟ کیا صرف قوانین بنانے سے, ان کو عمل درآمد کرانے سے, پیسے ایلوکیٹ کرنے سے جنسی زیادتی ختم ہو جائے گی, یا ہم نے ایز اے معاشرہ سب نے مل کر اس جرم کو ختم کرنا ہے؟ تو اچھی سجیشن ہے, صحیح آپ کی بات ہے. ہم دعوت دیتے ہیں پارلیمانی ممبرس کو مجموعی طور پر کہ آئیے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیے, اپنی ذاتیات سے الگ ہو جائیے اور عوامی ایشوز پر فوکس کیجیے. پاکستان کی عوام کو, بچیوں کو, خواتین کو آپ کی ضرورت ہے.
रेहान शेख ITV से। मैडम ये बताइए गया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आज़म के बयान को इंटरव्यू को टोन रोड पर पेश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही आप इस्तीफा करेंगे या इसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई भी की जा सकेंगे जो डैमेज हुआ है आपका तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वक्ती तौर पर चूंकि एक लिबादा कुछ एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी उड़ाना चाहते हैं, इसमें हमें बड़ा सोच समझ के इससे बात करनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ बच्चों के साथ किसी रूरल एरिया में या कहीं पर नहीं हो रहा। आपने एक यूनिवर्सिटी की भी कल परसों से कुछ इमेजेस देखी हैं, फिर आपने कुछ मदरसे के बच्चों के भी कुछ इमेजेस देखी हैं, और इसी तरीके से आपने कुछ सेक्ट ऑफ सोसाइटी जिधर मॉडर्निज्म है वहाँ से भी इस तरह के इमेजेस पाकिस्तान के आ रहे हैं जो कि कोई अच्छे इमेजेस नहीं है। टॉर्च बेरर्स जो हैं, जिन्होंने लिबरलिज्म अच्छी चीज है, आप अपनी जो आपकी एक स्कूल ऑफ थॉट आप समझते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप ये जरूर सोचिए कि जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं तो क्या इसी लिबरल तबके की वजह से क्या खवातीन, इवन इम्पावर्ड खवातीन को क्या आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? आप क्या उनको तो नहीं कहीं विक्टिमाइज कर रहे हैं? फिर जो मदरसे के बच्चे से 15 से 20 लाख के बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, क्या जो टॉर्च बेरर जिन उलमाए कराम ने हमें अखलाकियात सिखानी है, अगर उन्हीं तबके में से खुदा न खास्ता कुछ ऐसा करता है तो हमारे उसी में से एक उलमाए कराम को, मुफ्ती साहिबान को, हमारे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को आगे आना पड़ेगा, इसके ऊपर डायलॉग भी करना पड़ेगा और उन लोगों को अपनी सफों में से भी निकालना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से अफगान वॉर के ऊपर 7 सितंबर को यहाँ पे एस्केलेशन हो रही है, और यह बात याद रखिएगा कि जब अफगानिस्तान में टर्मोइल होगा उसका नुकसान ट्राइबल एरिया पाकिस्तान पे जरूर होगा। मैं खुद कबाइली हूँ, और अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में जरूर अमन होगा। वहां से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डेफिनेटली नॉट ये कहते हैं कि मैं अपने अड्डे नहीं दूंगा, मैं उजरती कातिल हम नहीं बनेंगे। 80,000 से ज्यादा हमारे लोग पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की सालियत के फैसले सिर्फ पाकिस्तान के हक में होंगे, हम पराई जंग में नहीं कूदेंगे। ये मैं समझती हूँ कि इस मौजू को और इस बादराना फैसले को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई है। देखिए, ये बबल होता है, ये एक दिन 2 दिन जरूर मीडिया पे वो चीज आप डिस्टॉर्ट कर लेते, लेकिन दूसरे दिन हकाइक आ जाते हैं। आपने जो फरमाया कि जो उस वीडियो में बयान जो इंटरव्यू कुछ शायद 80 मिनट का था और उसको 12-15 मिनट का दिखा के असल वीडियो अब हमने आके पोस्ट करनी, हमारी सोशल मीडिया की टीमों ने करनी शुरू कर दी है, वो तो फिर फैसला करेंगे। अवाम को हमने हकाइक बता दिए। देखिए, आवाज आप सच की नहीं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएं, चाहे पार्लियामेंट में उठाएं, नेशनल डायलॉग में उठाएं, जिस मौजूद पे असल में हम बात करें हर शख्स डर जाता है, क्योंकि तोपों का रुख उसकी तरफ हो जाता है। क्योंकि सेक्ट ऑफ सोसाइटी किसी और को खुश करने के लिए जो है, अगर आप देखें ये 3 दिन में जैसे ये इंटरव्यू जब की क्लिप गए, आप देखें कि जो ट्विटर अकाउंट है ये फौरन बाहर से फौरन जो है वो ब्रेकअप हो गए हैं। वो फौरन जो है उसके अंदर आप देखें पाकिस्तान के काम उस लिबरल ब्रिगेड के साथ उन लोगों ने ना फौरन एक ट्विटर जो है वो ट्रेंड जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ या हमारे खिलाफ या हमारी सोसाइटी के खिलाफ या हमारे विजन के खिलाफ शुरू कर दिया है। हम काउंटर नैरेटिव्स में जरूर जाएंगे, लेकिन आवाम से भी अपील है, बच्चे बच्चियां खवातीन वल्नरेबल सोसाइटी जो है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। सोशल फैब्रिक को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें हमारे मीडिया को, हमारे उलमाए कराम को, हमारे एकेडमिया को, हमारी सोसाइटी को और तमाम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को आना पड़ेगा, अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। माजी में ख़वातीन के लिए कानून साजी नहीं की गई। वज़ीर आज़म ख़वातीन और बच्चों को शिकायत के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया। वज़ीर आज़म ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं।